بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ میرے ساتھ اس وقت پاکستان کے مایہ ناز سینئر صحافی، کالم نویس، تجزیہ نگار مظہر برلاس صاحب موجود ہے۔ پاکستان میں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، خاص کر کے عمران خان صاحب کے حالات جس طرح کے ہیں، یا ملک کے اندر جس طرح کی گرفتاریاں ہیں، پکڑ دکڑ ہے، اور مجموعی طور پر پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اس کی فالوئنگ ہے، بہت سارے لوگ پریشان بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی پی ٹی آئی کے یا عمران خان کی صاحب کی وجہ سے اس کے فالوورز ہیں کہ وہ یہ چیزیں پہلی بار وٹنس کر رہے ہیں۔ تو آج میں نے مظہر برلاس صاحب کو بطور خاص زحمت دی ہے کہ چونکہ یہ تاریخ کے پردوں سے بہت گہری ان پردوں سے یہ آج ہمارے سامنے کچھ جو مٹی ہے وہ جاڑیں گے، ہمیں بتائیں گے کہ ماضی میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے کہ نہیں ہوتے رہے، اور پارٹیاں جب ختم ہوتی ہیں، جب ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوتا ہے، تو پھر کس طرح دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہوتی ہیں، اور جو کچھ حکومت کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، کیا واقعی اب پی ٹی آئی کا پروجیکٹ جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم مظہر برلاس صاحب اینڈ ویلکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ۔ ایک تو یہ فرمائیے گا کہ کیا ہی پروجیکٹ ختم سمجھیں، یا آپ ہوپ فل ہیں کہ دوبارہ پارٹی ریوائیو ہوگی اور یہ وقتی طور پر جو طوفان آیا یہ تھم جائے گا، اور یہ اس میں سے کچھ بہتری کے آثار آپ کو نظر آتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا۔ لوگوں کو یاد ہوگا، شاید میرے نوجوان دوستوں کو یاد نہ ہو، لیکن بوڑھے بندوں کو تو خیر پتہ ہوگا کہ جب بھٹو صاحب گرفتار ہو گئے تھے، پیپلز پارٹی کو ایک طرح سے کرش کر دیا گیا تھا اور بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی تھی، تو پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تھی، اس کے 40 میں سے 38 ارکان غائب ہو گئے تھے، چھوڑ گئے تھے۔ اچھا، اب وہ چھوڑ گئے تو پیپلز پارٹی کے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، یعنی جو اہم ترین رہنماؤں پہ مشتمل مجلس عاملہ ہوتی ہے، اس کے 38 ارکان چھوڑ گئے اور 2 رہ گئے۔ مگر پھر وہی پارٹی جو ہے وہ جب 88 میں الیکشن لڑتی ہے تو جیت کر آ جاتی ہے۔ یعنی 77 میں یہ سارے حالات پیپلز پارٹی کے 77 کے بعد پیدا ہوئے، اور پھر جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو پھر بے نظیر بھٹو صاحب آ گیا 88 میں۔ جی ہاں، میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہاں تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے 38 ارکان 38 ممبران چھوڑ گئے تھے، یہاں پی ٹی آئی میں ابھی صرف ایک ممبر نے چھوڑا ہے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا تھا، عامر کیانی۔ باقی جو چھوٹے موٹے بندے چھوڑ رہے ہیں وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ 90 کی دہائی میں جب میاں منظور بھٹو وزیر اعلیٰ بنے پنجاب کے، تو پنجاب کے تو راتوں رات وہیں صاحب ہاتھ ملتے رہ گئے اور بھٹو صاحب کی طرف سارے ممبران چلے گئے۔ پھر 90 کی دہائی کے آخر میں آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ بنا ہم خیال گروپ، اور اس کے بعد مسلم لیگ کاف بن گئی، اور پھر نون لیگ کا بھی آپ کو پتا کس طرح جنیجو صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھوم کے نون لیگ بنی تھی۔ پھر اب 2002 میں دیکھیں کہ پیپلز پارٹی میں سے کس طرح پیٹریاٹ بنائے گئے، اور ان پیٹریاٹ میں دیکھیں پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے وفادار راؤ اسکندر اقبال اور مخدوم فیصل صالح حیات اور نوریز شکور اور ان جیسے رہنما شامل تھے۔ تو پارٹیوں پہ یہ وقت آتا رہتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی متحدہ مجلس عمل بنائی گئی، پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ یہ جو مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئے وہ کنگ پارٹی یا قائد اعظم پارٹی بنا دی گئی بستی، اور پھر آپ اسی کا حال دیکھیں کہ 2013 میں الیکشن میں جو میاں نواز شریف نے ٹکٹ دیے تو اس میں سے 147 ٹکٹ مسلم لیگ کاف کے لوگوں کو دیے تھے۔ تو یہ تو ہوتا رہتا پاکستان میں، لیکن پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بڑے لوگ اس کو نہیں چھوڑ رہے۔
پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کم نہیں ہوئی، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اس کو وہ بندے جو پریشر برداشت نہیں کر سکتے یا جن کی وفاداری مشکوک تھی وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ پی ٹی آئی کا ایک قدرتی صفایا ہو رہا ہے، جو نیچرل کلینزنگ ہے نا وہ ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کی مقبولیت پہلے سے بڑھی ہے، خاص طور پہ جب سے یہ جھوٹے مقدمے قائم کرنے شروع کیے ہیں، گرفتاریاں کرنا شروع کی ہیں، چھاپے مارنے شروع کیے ہیں، راتوں کو لوگوں کے گھروں پہ دھاوے بولنے شروع کیے ہیں اور بچوں اور عورتوں کو ہراساں کرنا شروع کیا ہے، تو اس کے بعد سے پی ٹی آئی پہلے سے زیادہ مقبول ہو رہی ہے۔ تو میں اچھا، نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ مشکل ٹھیک ہے، میں آئے گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ یہ جو حکومت ہے اس وقت، یہ سچویشن جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور پلس پیپلز پارٹی، یہ جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اوپر یا اس کے ورکروں کے اوپر، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انجوائے کر رہے ہیں اس ساری صورتحال کو، یا ان کے لیے ایک طرح کا دبا ہے؟ چونکہ خود ہی پیپلز پارٹی کی بات کریں یا جس طرح مسلم لیگ نون کی بات کر رہے ہیں، ان ورکروں نے، ان لیڈروں نے خود یہ چیزیں جھیلی ہیں، تو یہ پارٹ آف دا پرابلمس ہے اس وقت، یہ جو صورتحال پی ٹی آئی کے ساتھ روا رکھی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے پس پردہ کچھ اور کردار ہے، ہم، یہ شاید اتنے قصوروار نہ ہوں، لیکن یہ مہرے بنے ہوئے ہیں، اور مہرے بننا بھی ایک جرم ہے۔ آپ کے ناظرین کو یقیناً اس بات کا علم ہے کہ ظلم کا ساتھ دینے والے بھی ظالموں میں شمار ہوتے ہیں۔ اب جو پنجاب میں اس وقت نگران حکومت ہے، میں نے تو اپنی زندگی میں خان صاحب ایسی نگران حکومت کوئی نہیں دیکھی جو ایک جانبدار حکومت بن چکی ہو۔ وہ ایسی حکومت ہے کہ جیسے پارٹی کی حکومت ہو کسی کی، اور وہ بھی متشدد قسم کی پارٹی ہو۔ آپ دیکھیے کہ پنجاب میں کس طرح لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، کس طرح جیلوں میں، تھانوں میں تشدد ہو رہا ہے، اور قوم کی بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تو پھر پوچھا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کدھر ہے۔ تو یہ ایک ایسے ظلم ہے، پاکستان میں کسی بھی مارشاء اللہ میں یہ ظلم نہیں ہوئے تھے، نہ ایوب خان کے مارشاء اللہ میں یہ ظلم ہوئے تھے، نہ ضیاء الحق کے مارشاء اللہ میں یہ ظلم ہوئے تھے، اور مشرف کا مارشاء اللہ تو تھا ہی نہیں، وہ تو ایک سیمی مارشاء اللہ قسم کا کام تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ ظلم جو ہے وہ اپنی آخری انتہاؤں کو چھو رہا ہے، اور مجھے اس موقع پہ جو لوگ چھوڑ بھی رہے ہیں نا، جو پہلے آپ نے بات کی، تو مجھے ایک حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انسان دو چہرے کبھی نہیں بھولتا، ایک وہ جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جائے، اور ایک وہ جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہے۔ تو عمران خان صاحب کے سامنے دونوں چہرے ہیں، یقیناً انہیں یاد رہیں گے۔ باقی ان کو مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے تو ایک ایک حلقے میں 25 30 امیدوار ہیں۔ اگر کوئی ایک امیدوار چھوڑ بھی جاتا ہے یا دو چھوڑ جاتے ہیں تو 28 باقی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، اور ان کی مقبولیت کا بھی ایشو نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے جب بھی الیکشن ہوئے پی ٹی آئی ون کرے گی۔ اور تو آپ یہ نے میں آپ کے ٹھیک ہے، پروگرام کے توسط سے ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میری اطلاعات ہے کہ اگلے 2 4 دن میں مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، اور اچھا حکومت اور پی ٹی آئی مل کے سپریم کورٹ کو ایک ڈیٹ دینے جا رہے ہیں کہ جناب فلاں ڈیٹ کو الیکشن ہوگا، فلاں ڈیٹ کو حکومت ڈیزالو ہو جائے گی، اور یہ جو مشکل وقت آیا ہوا ہے یہ بھی اگلے 2 دن میں آپ کو ختم ہوتا دکھائی دے گا۔ اچھا اچھا، یہ آپ پوری سند کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ یہ پی ٹی آئی پروجیکٹ جو ختم کیا جا رہا ہے یا جس طرح نظر آ رہا ہے، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کی باتیں ساری سچ ثابت ہوں اور مذاکرات ہوں اور پھر الیکشن ہوں اور جو معاملات میں ٹھہراؤ آ جائے، لیکن یہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، مثلا 9 مئی کے واقعات ہوئے، یہ رجیم چینج کا پلان تھا یا 9 مئی اس کا پس منظر بنا؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی، گرفتاریاں، عمران خان صاحب کے اوپر برا واقع کیسز، یہ ساری چیزیں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اچانک، اور جس طرح کا محاصرہ لاہور میں کیا جا رہا ہے، ایک طرح کا عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں دہشت گرد ہیں، اصل میں دہشت گردی کو گرفتار کرنا، یا یہ تو ایک بہانہ ہے، اصل
اصل نشانہ جو ہے عمران خان صاحب ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کو جب چاہیں آپ گرفتار کر سکتے ہیں. خان صاحب ایک تو مجھے آپ کے ایک لفظ پہ اعتراض ہے بڑی معذرت کے ساتھ. یہ جو آپ پروجیکٹ لفظ استعمال کرتے ہیں اس پہ اعتراض ہے. اس لیے اعتراض ہے پروجیکٹ آپ نہیں گزارش سن لیں. پی ڈی ایم لیکن 2018 میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ سر جب آپ الیکشن ہوئے تو لوگوں کو زبردستی جماعت کے اندر داخل کرایا گیا تھا. کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا. لوگوں کو کہا تھا آپ ٹکٹ جو ہے وہ سر آپ میری پی آئی. گزارش سنیں نا. جی 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 میری آپ گزارش سنیں میں اس سب کا جواب دیتا ہوں. جی پروجیکٹ تھا بھٹو. بھٹو تو سندھ لا کالج میں پڑھاتا تھا ہم، اور وہاں سے جنرل سکندر مرزا اس کو لا کے وزیر صنعت پہلے بنا دیا. پھر ایوب خان نے اس کو وزیر خارجہ بنا دیا اور ایوب خان کو وہ جو کہتا تھا وہ سب کو پتا ہے. تو پروجیکٹ تو بھٹو تھا. اس پروجیکٹ کی خاطر آدھا ملک گنوا دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 70 کے الیکشن میں شیخ مجیب الرحمان 162 سے زیادہ سیٹیں حاصل کر چکے تھے اور بھٹو کے پاس تو 81 سیٹیں تھیں. اور بھٹو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گیا اور اسٹیبلشمنٹ نے بھٹو پروجیکٹ کے لیے آدھا ملک قربان کر دیا اور بھٹو کو اقتدار دے دیا. پروجیکٹ تو تھا نواز شریف جس نے گوال منڈی میں کونسلر کا الیکشن لڑا 9 ووٹ لیے. ہم، جو پہلے اداکار بننا چاہتا تھا رنگیلا کی شاگردی کی نہیں بن سکا. پھر وہ کرکٹر بننا چاہتا تھا ریلوے میں کلی بھرتی ہو کے اس نے میچ بھی کھیلا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا. پھر وہ 77 میں پیپلز پارٹی کے طارق وحید بٹ MNA کا الیکشن لڑ رہے تھے. اس کا چیف پولنگ ایجنٹ نواز شریف تھا. پھر وہ JUP کے ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کیا تھا. نورانی صاحب کا ٹکٹ لینا چاہتے تھے نہیں ملا. پھر وہ تحریک استقلال میں چلے گئے اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جنرل جیلانی نے انہیں گود میں لے لیا. تو پروجیکٹ تو وہاں سے شروع ہوا. وہ پروجیکٹ تھا. پھر وہ ضیاء الحق کی انگلی پکڑ کے اقتدار میں آ گئے. 1985 کی بات ہے. نہیں جی 1985 کی نہیں. بھٹو کی فوراً پھانسی کے بعد ہی تو یہ کام شروع ہو گیا تھا. نواز شریف پہلے نواز شریف کو بنایا گیا پنجاب ایک سپورٹس بورڈ کا چیئرمین. ہاں نہیں سر میری عرض سن لیں نا سردار صاحب. میری عرض سن لیں سر. پہلے ان کو سپورٹس کا ایڈوائزر بنایا گیا پنجاب میں. پھر مشیر بنایا گیا. پھر میاں شریف صاحب نے کسی کو کہا جرنیل کو کہ سر نہیں میرے پتر نو وزیر بناؤ. تو پھر 81 میں ان کو وزیر خزانہ پنجاب کا بنا دیا گیا اور 85 میں غیر جماعتی الیکشن ہوئے. اس غیر جماعتی الیکشن کے نتیجے میں ضیاء الحق نے ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. پھر 88 میں بھی وہ وزیر اعلیٰ بنے اور 88 کے الیکشن کا آپ دیکھیے اس ملک میں یہ تماشے ہوتے رہے کہ نگران وزیر اعلیٰ بھی نواز شریف تھا اور الیکشن بھی لڑ رہا تھا. تو اسی کے نیچے الیکشن ہو رہے تھے جو وزیر اعلیٰ تھا. تو یہ تماشا ہوا اس ملک میں. خیر اچھا جنیجو کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میری عرض تو سن لیں جی. میں ابھی تو پروجیکٹ کی بات تو مکمل کرنے دیں خان صاحب. ٹھیک ہے. تو یہ پروجیکٹ تھے. عمران خان پروجیکٹ نہیں تھا. عمران خان 96 میں اس نے سیاست شروع کی. وہ کسی جرنیل کی گود میں نہیں بیٹھا. وہ کوئی جرنیل نے کسی نے اس کو لانچ نہیں کیا یا پارٹی بنانے سے پہلے وہ اقتدار میں نہیں آیا. نواز شریف اور بھٹو اقتدار میں آنے سے پہلے انہوں نے پارٹی نہیں بنائی تھی. وہ اقتدار میں پہلے آئے پارٹیاں بعد میں بنائی. عمران خان نے پارٹی پہلے بنائی ہے. اقتدار تو اسے 22 سال بعد ملا ہے. تو جو 2018 کی آپ بات کرتے ہیں نا تو گزارش یہ ہے کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں تھی. اسٹیبلشمنٹ تو زبردستی ادھر آئی عمران خان کی طرف. وہ اس لیے آئی کہ وہ جو تھے زرداری صاحب وہ پناما اس میں میمو گیٹ سکینڈل میں فوج کے لیے قابل قبول نہیں رہے تھے اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ پناما کے چکر میں باہر ہو گئے. تو اسٹیبلشمنٹ کی ایک مجبوری بن گئی. ورنہ 2013 میں یہی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو لائی اور نواز شریف رات کو 10:30 بجے جب الیکشن ہو چکا تھا ووٹیں ڈل چکی تھی
تو رات کو 10:30 بجے کس سے اکثریت مانگ رہے تھے؟ اور آپ کو پتہ ہے 2013 کے الیکشن میں رات کو ایسا پھر میٹر پھرا کہ جیتے ہوئے ہار گئے اور میاں نواز شریف صاحب جیت گئے، چونکہ انہوں نے رات کو 10:30 بجے کسی سے اکثریت مانگی تھی۔ تو پروجیکٹ تو وہ تھے، یہ پروجیکٹ نہیں ہے، یہ تو مافیا سے لڑ رہا ہے، ابھی بھی مافیاز اس کے خلاف ہیں۔ اور یہ میرے اوورسیز بھائیوں کو زیادہ علم ہے کہ ای وی ایم کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے۔ ہمارے ہمسائیگی میں انڈیا میں ای وی ایم پہ الیکشن ہوتے ہیں، ہمارے ہمسائیگی میں ایران میں ای وی ایم پہ الیکشن ہوتے ہیں، ہمارے ہاں خود پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ بار یا لاہور بار نے ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کرائے ہیں، 10-15 منٹ میں رزلٹ آ جاتا ہے، نہ کوئی دھاندلی کا شور۔ یہاں ای وی ایم کا الیکشن کچھ ادارے اور یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں پرانی مافیاز والی، یہ نہیں ہونے دینا چاہتے، اس لیے کہ انہوں نے دھاندلی کرنی ہوتی ہے، تو ای وی ایم کے ذریعے تو دھاندلی ہو نہیں سکتی، تو یہ دھاندلی مینج کرتے ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں بھی خواجہ آصف صاحب رات کو کس طرح جیتے تھے، کس کو فون کیا تھا، ورنہ عثمان ڈار تو جیت چکا تھا۔ تو پروجیکٹ تو وہ تھے۔ اب جنرل باجوہ جی، اب یہ چونکہ لڑ رہا ہے مافیاز کے ساتھ، تو مافیاز اس کا رستہ روک رہے ہیں، اسی لیے اس پہ مقدمات قائم کر رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکال دیں گے تو وہ دوسرے لیڈروں کی طرح غیر مقبول ہو جائیں گے، لیکن یہاں کام الٹا ہو گیا۔ عمران خان مقبول سے مقبول تر ہوتے گئے، وہ سال بھر کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح کچھ ہو جائے، کیا ہو جائے، عمران خان کو لمبا ٹائم دے دیں، مدت دے دیں، اس کو لارے لپے دیتے رہیں اور اس سے غلطیاں بھی کرواتے رہیں، سیاسی غلطیاں، تاکہ عمران خان کے غبارے سے ہوا نکل جائے، لیکن وہ نہیں نکلی۔ آج بھی مقبولیت میں وہ 70%۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ 2018 تک تو ہم پہنچے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ پیش ہو رہا ہے یا جس طرح کے حالات ان کی پارٹی پر بنے ہیں، یہ ان کی یعنی اقتدار میں ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہو گئی؟ جنرل باجوہ حکومت چلا رہے تھے اور عمران خان صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ سارا کچھ دیکھیں، بعد میں یہی انکشاف عمران خان صاحب نے کیے۔ ان کی غلطیاں تو تھی نا، اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت اقتدار کے مزے لیتے رہے اور بعد میں آ کر کہنے لگے کہ نہیں جی یہ تو باجوہ میری حکومت چلا رہا تھا۔ اگر 22 سال کی تگود ہوتی، اقتدار اپنی ہمت سے لیا، تو پھر باجوہ کس طرح ان کا ڈیکورم، کس طرح اس اختیارات جو ہے وہ استعمال کر رہا تھا؟ نہیں، اس میں 2-3 باتیں۔ ایک تو جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو جیسا کہ ابھی میں نے پہلے خواجہ آصف کا ذکر کیا، تو سینٹرل پنجاب سے بہت سی سیٹیں عمران خان کو ہروائی گئیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا کہ عمران خان طاقتور نہ ہو جائے زیادہ، تو ان کو ایسی حکومت دیں جس میں وہ مینڈک تولتے رہیں، اور مینڈک تولنا آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل کام ہے۔ تو ان کو حکومت بنانے کے لیے کچھ پارٹیوں کے ممبران ان کے حوالے کر دیے گئے، تو ایک اتحادی سی حکومت بنی۔ تو وہ تنگ بھی کرتے رہے، بیچ میں مسلم لیگ کاف بھی تنگ کرتی رہی، کبھی ایم کیو ایم، کبھی باپ کوئی پارٹی، تو عمران خان کو پوری طرح اقتدار نہیں دیا گیا۔ یہ پہلی ناانصافی اس کے ساتھ یہ ہوئی۔ اور سینٹرل پنجاب سے میں پھر کہہ رہا ہوں، خاص طور پر رزلٹ روک کر اسے ہروایا گیا، میرے پاس کئی سیٹوں کے ثبوت موجود ہے۔ خیر جیسا تیسا اقتدار اس کو ملا، تو لوگ اس سے بڑے ڈرے ہوئے تھے، خاص طور پہ کرپٹ لوگ بہت ڈرے تھے، پاکستان کی بیوروکریسی بہت ڈری ہوئی تھی۔ تو اس پہ بیوروکریسی کا ڈراوا جو ختم کیا، وہ اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے، انہوں نے جناب 2 مہینے کے بعد ایک بیوروکریٹس کا اجلاس بلایا اور وزیر اعظم سے خطاب کروا دیا کہ نیب آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ کام کریں، آپ کے پیچھے میں کھڑا ہوں۔ یہ پہلی غلطی تھی جو وزیر اعظم عمران خان نے کی اس وقت، چونکہ ورنہ بیوروکریٹ کرپشن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے۔ اس کے خطاب کے بعد وہ کھل گئے، اور اعظم خان جو ہیں انہوں نے اسی دوران وزیر اعظم ہاؤس میں ایک ٹولہ کریٹ کر لیا
اس ٹولے میں شہزاد اکبر بھی شامل تھے، یہ مل کے سارا کام کرتے تھے۔ اعظم خان بھی تھے، اور اس وقت جو آئی بی کے ڈی جی تھے وہ بھی ڈاکٹر سلمان۔ اب وزیر اعظم نے جو رپورٹ لینی ہوتی ہے آئی بی سے لینی ہوتی ہے، تو آئی بی کا جو چیف تھا وہ اور اعظم خان روز شام کو اکٹھے بیٹھتے تھے۔ آئی بی کا تو وہ مطلب انٹیلیجنس بیورو۔ انٹیلیجنس بیورو، آج تو بعض وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی نہیں سمجھتے نا ان چیزوں کو، آئی ایس آئی کا کیا مطلب ہے، آئی بی کا کیا مطلب ہے۔ جی یہ سیکرٹ جی سروسز ہے۔ جی 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 انٹیلیجنس بیورو یہ سول سیکرٹ سروس ہے جو پرائم منسٹر کے اختیار میں ہے، جواب دیا اس کو تو پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہے۔ تو وہ رپورٹ اس طرح کی ہوتی تھی کہ اعظم خان صاحب اپنا کام کرتے تھے اور شہزاد اکبر صاحب بھی، تو یہ ایک گروہ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے عمران خان کو اچھے لوگوں سے دور کیا، میں پھر کہہ رہا ہوں انہوں نے عمران خان کو اچھے لوگوں سے دور کیا۔ دوسری جو غلطی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ جس طرح میں کرپشن کے خلاف ہوں اسی طرح باجوہ بھی کرپشن کے خلاف ہے، لیکن باجوہ تو کرپشن کے خلاف نہیں تھا، وہ تو کرپٹ لوگوں کی سپورٹ کرتا تھا اور کئی کرپٹ لوگوں کا سفارشی تھا۔ وہ تو اپنے کاروباری مفادات کے تحت کبھی کہتا تھا فلاں کو وزیر اعلیٰ بنا دو، کبھی فلاں کو بنا دو، کبھی فلاں کو بنا دو۔ پارٹ آف تو پرابلم تھا، پارٹ آف سولوشن نہیں تھا۔ اب چونکہ خان صاحب نے اقتدار کے بعد میں بتایا کہ باجوہ صاحب ڈبل گیم کرتے رہے، کہیں اور کچھ کہتے رہے، کہیں اور کہتے رہے، کہیں اور کہتے رہے، تو اس ڈبل گیم کا خمیازہ تو بالآخر عمران خان صاحب کو بھگتنا پڑا۔ اب یہ جو پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے باجوہ صاحب نے ایک رجیم چینج کا ڈرامہ کیا، تو ان کی خواہش تو تھی کہ مجھے کوئی مل جائے گا، ایکسٹینشن مل جائے گی۔ پینشن مل جائے گی، تو وہ انہیں نہیں ملی۔ لیکن عمران خان کو اس تجربے نے بہت کچھ سکھایا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ملک کے سارے سیاسی مافیاز، کرپٹ مافیاز، وہ سب اکٹھے ہو گئے کہ یار یہ بندہ کدھر سے آ گیا ہے، یہ کہتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی دو، یہ کہتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو سیٹیں بھی دو، یہ کہتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو وی آئی پی پروٹوکول بھی دو۔ ہم تو ہمیشہ سے اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹتے رہے ہیں، کوئی اوورسیز پاکستانی اسلام آباد، لاہور یا کراچی کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو ہمارا تو ٹیکسی والا بھی اس کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں پہ قبضے کرتے ہیں۔ ان قبضوں کے پیچھے انہی مافیاز کے لوگ ہیں۔ تو مافیاز کو جو ہے نا ایک طرح سے خطرہ ہوا، مافیاز اکٹھے ہو گئے، مافیاز کی ساری جماعتیں جو ایک دوسرے کو گھسیٹنا چاہتے تھے، جو ایک دوسرے کے خلاف بڑی باتیں کرتے تھے، وہ تو سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا یار اس کا رستہ روکو۔ اب وہ رستہ روکنے کے چکر میں اپنی مقبولیت کھو بیٹھے اور عمران خان کی مقبولیت بڑھ گئی۔ پھر انہوں نے مقدمے پہ مقدمے بنانے شروع کر دیے، یعنی آپ لندن میں ہیں اس وقت، آپ لندن میں نہ بھی ہوں تو مقدمہ آپ پہ بن جائے گا، آپ نیو یارک میں بیٹھے ہیں مقدمہ آپ پہ بن جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ تو یہ ہوا نا، ان کے ساتھ تو جو 150 مقدمہ بنا وہ کسی شہر میں تھے نہیں تھے، وہ مقدمہ بن گیا۔ جیسے ابھی 9 مئی کے واقعات دیکھیے، عمران خان تو سپریم کورٹ کے مطابق ایک غیر قانونی حراست میں تھے، ایک غیر قانونی حراست میں تھے، جسے عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ اس غیر قانونی حراست کے دوران یہ فسادات ہوئے، یہ ہنگامے ہوئے، یہ احتجاج ہوا، تو عمران خان صاحب پر اس کے بھی مقدمات بن رہے ہیں۔ تو یہ تو ناانصافی ہے کہ ایک بندہ ابھی 9 مئی پہ اگر آ ہی گئے ہیں تو ذرا سے اس کو ذرا کلیئر کر لیتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ ایک کریڈیبل صحافی ہیں اور ظاہر ہے اس وقت ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہماری جو پاک افواج ہے اس کے ساتھ تو ہمیں ہر صورت میں کھڑا ہونا ہے، لیکن کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے، میں پوری سند سے آپ کے کہہ رہا ہوں، جو پاک افواج جیسے ادارہ اس
کو بحیثیت دفاع اس کے خلاف ہو یا اس کے ساتھ اظہار یکجہتی نہ کرتا ہو، اس کے لیے دعا نہ کرتا ہو، چونکہ یہ محفوظ ہماری ملک کی حفاظت، اوبیسلی سرحدوں کی حفاظت پاک فوج نے کرنی ہے۔ مجھے جو کچھ ہوا 9 مئی کو، پاک افواج کی جو تنصیبات تھی، جی ایچ کیو ہے یا لاہور کمانڈر ہاؤس ہے یا جہاں جہاں بھی، آپ کو تو پتہ ہے، اس ڈیٹیل میں ہم جانا نہیں چاہتے۔ میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں آپ نے بہت ڈگ ان کیا ہے، بڑی چیزیں، صحافی کی اپنی اپروچ ہوتی ہے، اپنے سورسز ہوتے ہیں خبر کے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے حکومت کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ پہلے تیار کی گئی تھی ٹریپ کرنے کے لیے کہ یہ اتنا پاپولر ہے کہ لوگوں، عوام اس کے ساتھ ہیں، اس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، گرفتار نہیں کر سکتے، ساری چیزیں نہیں کر سکتے، کہیں بھی کہیں ہمیں کچھ سپیس نہیں مل رہا، تو یہ پیورلی یہ کوئی پہلے سے پلان تھا یا پھر عوامی رد عمل تھا؟ سوال سن لیجئے، پھر آپ جواب بھلے دیتے رہیے۔ اگر یہ واقعی کوئی سازش تھی، یعنی پی ٹی آئی کی جانب سے یا اس کی لیڈرشپ کی طرف سے یا کسی اور جانب سے، تو ہماری انٹیلیجنس جو آئی ایس آئی ہے، جو آپ سمجھ لیں را، موساد اور سی آئی اے اس کے توڑ کے لیے ہے اور نمبر 1 رہی ہے کئی سال، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور آئی بھی، آپ کہہ رہے ہیں، چلو آئی بھی کو چھوڑے، آئی ایس آئی کو نہیں پتہ چلا کہ یہ حملہ یہاں پر ان چیزوں پہ اتنے بڑے بڑے ایریاز کے اندر پورے ملک میں ہو رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور کوئی پیش بندی بھی نہیں کی گئی، اور جس طرح وہاں ڈیفنس بھی کوئی نہیں تھا۔ تو سوال میرا ریلیونٹ ہے اس حوالے سے یا نہیں، اور آپ کی فائنڈنگ کیا ہے اس حوالے سے؟ خان صاحب، پہلے تو عمران خان صاحب کو لے لیجئے، ان کی شخصیت کو، ان پہ بڑا الزام لگا، تو وہ شخص تو ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ میری فوج ہے، میرا ملک ہے، میں تو اپنی فوج سے پیار کرتا ہوں۔ یہ پچھلے 1 سال میں انہوں نے بارہا یہ باتیں کی۔ اب اس میں ایک دو شخصیات کا وہ نام لیتے رہے، جیسے باجوہ کا لیا یا ایک دو اور شخصیات ہیں، تو شخصیات کا نام تو نہیں ہے نا پورا ادارہ، یہ باجوے کا نام تو پورا ادارہ نہیں ہے، تو ادارے کا وہ احترام کرتے رہے۔ اس طرح تو نواز شریف کا جی ٹی روڈ، نواز جی جی شریف نے جی، جس طرح بات کی یہاں پر آ کے کی، پھر زرداری کے بیانات ہیں، میمو گیٹ سکینڈل ہے، یہ پیپلز پارٹی والوں کا ڈاؤن لیگ، نواز شریف کا، یہ سارا تو فوج کے خلاف تھا نا، اس کی اب لیڈرشپ کے دیکھیے خلاف۔ عمران خان میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ انہوں نے، پہلے آپ دیکھیے پیپلز پارٹی جو بڑی کہتی ہے جی ہم دہشت گردی کی بڑی مذمت کرتے ہیں، وہ بھائی المرتضیٰ کس نے بنائی تھی؟ وہ طیارہ کس نے اغوا کیا تھا پاکستان کا؟ تو کیا وہ دہشت گردی نہیں تھی؟ پھر آپ لوگوں نے یہ جو میمو گیٹ سکینڈل تھا، پاک فوج کے خلاف آپ لوگوں نے کام کیا۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے 99 میں روگ آرمی کے اشتہار چلوائے اور 97 میں سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، اور نواز شریف صاحب جرنیلوں کے بارے میں کیا کچھ کہتے رہے ہیں، یہ زیادہ میرا خیال وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لوگوں تک بہت سی باتیں پہنچی ہوئی ہیں۔ وہ ڈان لیگز کیا تھا، وہ پٹھان کوٹ پہ حملہ ہوا تو انہوں نے گجرانوالہ میں ایف آئی آر درج کروا دی، وہ اجمل قصاب کے پتے کون دیتا تھا؟ عمران خان نے ایسا کوئی کھیل نہیں کھیلا، میں پھر کہہ رہا ہوں عمران خان نے ایسا کوئی کھیل نہیں کھیلا۔ عمران خان نے ایک دو شخصیات پہ تنقید کی، لیکن فوج کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا میرا ملک ہے، میری فوج ہے، میری فوج ہے، میرا ملک ہے، یہ باتیں وہ کرتے رہے۔ اب یہ جو لوگ نکلے، دیکھیے لوگ مہنگائی سے تنگ تھے، لوگ غربت سے تنگ تھے، پاکستان میں غریب تو بیچارہ زندگی کو ترس رہا ہے، اور جو مڈل کلاس تھا وہ غریب ہو کے رہ گیا، اور اس کے بھی مسائل بڑھ گئے۔ پاکستان میں فیکٹریاں بند ہوئی، بے روزگاری بڑھی، تو جس ملک میں کروڑوں بے روزگار ہوں وہاں تو ایک چنگاری چاہیے ہوتی ہے۔ میں اس کی مثالیں دیتا ہوں، آپ دیکھیے کہ ایوب خان کی ہم بڑی مثال دیتے ہیں، لیکن جب لوگ اس سے اکتا گئے تھے تو پھر کون سا نعرہ لگا تھا؟ وہ میں تو وہ نعرہ نہیں لگاتا، لیکن لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کون سا نعرہ لگ گیا تھا۔ تو ہمارے ہاں لوگ جب تنگ ہوتے ہیں نا، کسی بھی ملک میں جب تنگ ہو تو انہیں ایک چنگاری چاہیے ہوتی ہے،
یہ 9 مئی کا واقعہ ایک چنگاری ثابت ہوا۔ اب کیا ہے کہ اس کی پلاننگ کہیں ہوئی تھی۔ وہ پلاننگ کیا ہے؟ اب دیکھیے بہت سے لوگوں کے چہرے سامنے آ رہے ہیں جو اس مار دھاڑ میں شامل تھے، جن کا تعلق نون لیگ سے بھی ہے، جن کا تعلق پتہ نہیں کس سے ہے۔ وہ چہرے سامنے آ رہے ہیں، وہ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں۔ اب جو دہشت گرد پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دیکھیے ان کے ہاتھوں میں وہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے، جیل سے اسی دن ان کو چھوڑا ہے۔ یعنی جب 9 مئی کے واقعات ہوئے وہ بندے جیلوں میں تھے، اس کے بعد ان کو جیل میں چھوڑا اور چھوڑتے ساتھ ہی دوسری گاڑی میں بٹھا لیا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا، یہ تو میرا خیال ایک ڈبہ فلم بنائی۔ اب آ جائیے جو ایک سوال تھا آپ کا کہ جناب، آپ سمجھتے ایک تو عوام نے میں بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ پری پلان تھا، یہ عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش تھی، پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی ایک کوشش تھی، ایک منصوبہ تھا جس میں وہ خاطر خواہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے لاہور میں واقعات ہوئے، لبرٹی چوک سے لوگ چلے تو 5 بیریئر ہونے چاہیے تھے۔ کون سے؟ نمبر 1 پولیس کدھر تھی؟ رینجر ویسے تو وہ روز شیلنگ کرتی ہے، ڈنڈے مارتی ہے، کنٹینر لگاتی ہے، پولیس نے کیوں نہیں روکا؟ نمبر 2 لاہور رینجر کینٹ میں جب بھی آپ داخل ہوتے ہیں تو ایم پی والوں نے چوکیاں بنائی ہوتی ہیں، وہ داخل ہی نہیں ہونے دیتے، وہ کدھر تھے؟ نمبر 3 پہ آ جاتی ہے رینجر کدھر تھی؟ نمبر 4 پہ آ جاتی ہے کوئک رسپانس فورس۔ ایک کینٹ کے اندر کوئک رسپانس فورس ہے فوجیوں پہ مشتمل، وہ کدھر تھی؟ وہ بھی نہیں آئی۔ پھر کور کمانڈر کی اپنی حفاظت کے لیے 75 بندوں پر مشتمل ایک دستہ ہوتا ہے، وہ کدھر تھا؟ یہ سوالیہ نشان ہے نا سارے۔ اور پھر یہ دیکھیے اس سازش کا حصہ، انٹیلیجنس والی بات بھی میں نے جو کہی ہے وہ بھی تو ہاں valid وہ ہے۔ بالکل وہ بات بھی ہے کہ اگر یہ اتنا بڑا کام تھا تو انٹیلیجنس اداروں نے کیوں نہیں رپورٹ کیا؟ تو یہ حکومت کی غفلت نہیں ہے؟ بالکل حکومت کی غفلت ہے۔ اگر جرم کرنے والے مجرم ہیں تو جن کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے جرم کو روکنا، وہ بھی تو ذمہ دار ہیں، انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ اب اس میں کون لوگ شریک ہیں؟ ان کے چہرے آ رہے ہیں سامنے، اور پی ڈی ایم کے کئی لوگ ہیں، ٹی ٹی پی کے کئی لوگ ہیں جو ہمیں اطلاعات ملی ہے مبینہ طور پر۔ تو اس میں دیکھیے جب رکاوٹ ہی کہیں نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے آپ نے اداروں کو یا پولیس کو یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ رکاوٹ نہیں ڈالنی۔ اور 1-2 ویڈیو ایسی بھی آئی ہیں کہ کور کمانڈر کا گھر پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے، بندے بعد میں داخل ہوئے ہیں، شیشے پہلے ٹوٹ گئے، یہ بھی انوکھی واردات ہوئی۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک ایسا ایک فلم جس نے بھی ترتیب دی تھی وہ فلاپ ہو گئی ہے، اس میں سے جو رزلٹ وہ نکالنا چاہتے تھے وہ نہیں نکل سکا۔ اور ان کا جو خیال تھا کہ پی ٹی آئی سے لوگ اب بھی جو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بندے توڑ تاڑ کے ادھر ادھر کر رہے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی اس پہ بھی مظہر اللہ صاحب آتے ہیں۔ مظہر اللہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے اور اس سیگمنٹ میں مظہر اللہ صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس لگا ہوا ہے از خود نوٹس کا 90 دن کے اندر پنجاب کے اندر الیکشن کروانے، اس کیس کا کیا ہونے والا ہے؟ آپ اور خاص کر کے کے پی کی حکومت جو ہے وہ غیر آئینی طور پر ماورائے آئین کام کر رہی ہے، جو ان کا مینڈیٹ صرف 90 دن کے اندر کے لیے تھا۔ تو اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ اور پھر انٹرنیشنل سطح پر پی ٹی آئی کی آپ کو پتہ ہے لابنگ ہو رہی ہے، کانگریس مین امریکن کے انہوں نے یہ جو سیکرٹری خارجہ ہے یا وزیر خارجہ ہیں مسٹر بلنٹن، ان کو خط لکھا ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ پھر یو کے کی پارلیمنٹ کے اندر بہت سارے ایم پیز کو خط لکھا جا رہا ہے، اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں جو موجودہ حکومت اوورسیز کو بالکل اگنور کر رہی ہے، یہاں ایک بہت بڑی لابنگ کام کر رہی ہے۔ اور یہ جیسے برمنگھم ہے، بریڈ فورڈ ہے، اسی طرح لوٹن ہے،
ایسے حلقے ہیں جہاں ایم پیز کو ہر صورت پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے. اسی طرح کینیڈا کی پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی گئی ہے, وہاں پر آسٹریلیا میں پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی گئی ہے, اور مزید مظاہرے جو ہیں اوورسیز میں جو پاکستانی ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا یا مزید حالات خراب ہوئے. تو اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا کہ یہ جو انٹرنیشنل سنا ہے فورسز ہیں وہ یا ملک ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے, متحرک ہو گئے پاکستان میں کوئی پیچ اپ کروانے کی یا حکومت کے اوپر پریشر ڈالنے کی, کیونکہ ہیومن رائٹس کی بہت ساری وائلیشنز ہو رہی ہیں اور ویڈیو بہت ساری وائرل ہو رہی ہیں. عورتوں کو مارا جا رہا ہے, بچوں کو ڈرایا جا رہا ہے, جعلی مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویسے تو عمران خان صاحب پر میڈیا پر پاکستان میں پابندی ہے, لیکن کمپنی کی مشہوری اس طرح ہو رہی ہے کہ یہ بندہ چھوڑ رہا ہے, وہ بندہ چھوڑ رہا ہے, اس نے چھوڑ دیا, پی ٹی آئی کے فلاں فلاں ایسے رومرز چل رہے ہیں. تو ایک طرح کی خاص کر کے میڈیا وار اگینسٹ پی ٹی آئی. میں نے سوال آپ سے بنیادی طور پہ یہ کرنا تھا, اسمبلی کو چھوڑنا عمران صاحب کی غلطی تھی, اور پھر ابھی سپریم کورٹ نے, ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ 76 ایم این ایز کو دوبارہ بحال کیا جائے, لیکن لگتا یہی ہے کہ حکومت ان ایم این ایز کو اسمبلی کے اندر جانے نہیں دے گی. آپ یہ سارا منظر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی غلطی تھی اسمبلی کو چھوڑنا, اور پھر 2 اسمبلیاں بھی تعلیل کر دی. میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے درست فرمایا کہ یہ واقعتاً عمران خان صاحب کی غلطی تھی, انہیں قومی اسمبلی نہیں چھوڑنا چاہیے تھی. وہ خود اگر نہ بھی جاتے تو اپنی جگہ وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے شاہ محمود کو بنا دیتے یا کسی اور کو بنا دیتے. یہ ان کی غلطی تھی, انہوں نے خود یہ میدان چھوڑا اور پھر حکومت کو موقع مل گیا, انہوں نے ایک لوٹے کو, راجہ ریاض کو, جو کہ حکومت ہی کا نمائندہ ہے, اسے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. پھر ان سے دوسری جو غلطی ہوئی وہ انہوں نے پنجاب اور کے پی اسمبلی کو تحلیل کر کے کی. اس غلطی کا انہیں بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا اور پڑ رہا ہے. اس کی وجہ کہ وہاں جو نگران حکومتیں بنی وہ بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہی ہیں, اس لیے کہ خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کے سمدی گورنر بن گئے, سارا حکم ان کا چل رہا ہے. پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ بنے نگران, وہ زرداری صاحب خود کہتے ہیں میرا بچہ ہے, تو اس کے پیچھے بس کون سی بات پر رہ گئی. تو عمران خان صاحب کی یہ غلطیاں ہیں جس کا خمیازہ ان کو اور ان کی پارٹی کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ان کو یقیناً اس کا احساس ہو گیا ہوگا. اب آ جائیے جی سپریم کورٹ میں یہ کیس جو لگا ہوا ہے, اس میں دیکھیے کہ عدالت کے ساتھ تو مکمل یہ لوگ نہیں, یہ جو پہلے یہ بتا دیں, یہ جو ایم این ایز بحال کیے گئے ہیں, یہ ہائی کورٹ کی طرف سے ان کا کیا ہونے جا رہا ہے, کیا اطلاع؟ دیکھیے ہائی کورٹ نے ایک ڈائریکشن دی ہے کہ اسپیکر جو ہیں وہ ایم این ایز کو سنے اور ان کو استعفوں کو جو ہے نامنظوری کرے. وہ بحال ہونا چاہتے ہیں تو اسپیکر بلائیں گے. میرا خیال ہے کہ صورتحال میں نے پہلے عرض کیا نا کہ چینج ہونے والی ہے, تو 2 دن میں آپ کو صورتحال تبدیل ہوتی نظر آئے گی. اور بالآخر بے شک 25-30 بندے ہی پی ٹی آئی کے ایوان میں چلے جائیں, راجہ ریاض وہاں اپوزیشن لیڈر نہیں رہیں گے, کوئی اور اپوزیشن لیڈر بن جائے گا. جو بھی بنے گا وہ عمران خان اس کو نامینیٹ کریں گے, وہ بن جائے گا. آگے چونکہ معاملہ چلانے ہیں. اب یہ جو معاملات اس لیے چلانا ضروری ہو گئے ہیں کہ جو غیر قانونی کام ہو چکے ہیں, یعنی سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی گئی, 90 روز والی آئین کی بات نہیں مانی گئی, تو اس کو بھی تو کور دینا ہے. تو اب یہ جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے اس میں یہ سب لوگ مذاکرات شروع کریں گے. اس مذاکرات کے نتیجے میں ایک ڈیٹ فائنل ہو جائے گی, اور وہ ڈیٹ یہ انڈرٹیکنگ دے دیں گے سپریم کورٹ میں جا کے کہ ہمارے درمیان مذاکرات ہو گئے ہیں, یہ ڈیٹ فائنل ہو گئی ہے. اور پھر سپریم کورٹ ان کو کہے نہ کہے ان کو قانون سازی کرنی پڑے گی. ویسے تو کورٹ ان کو کہہ بھی سکتی ہے کہ آپ قانون سازی کریں, کہ چونکہ 90 دن کی جو وائلیشن ہوئی ہے وہ تو غیر قانونی کام ہوا ہے. اس غیر قانونی کام کو تحفظ اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا جب تک جو دوسرا فریق ہے یعنی پی ٹی آئی وہ اسمبلی میں نہ ہو. تو اب اسمبلی میں میرا خیال ہے انہیں بٹھانا حکومت کی ایک مجبوری بن جائے گی.
اور اچھا ہو جائے گا. آپ کو اگلے ہفتے سے بڑے سموتھ حالات نظر آئیں گے, مذاکرات ہو جائیں گے, اس میں سپریم ڈیٹ کورٹ دے دیں گے. میرا خیال ہے سپریم ستمبر میں کورٹ الیکشن ہو جائیں گے. ستمبر میں الیکشن ہو جائے گا. لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ 90 دن کے الیکشن کے بارے میں ہے, یہ تو میرے خیال میں 1-2 دن میں عدالت اس کو سنے گی دوبارہ. جی ہاں, کا اس کیا کا 23 تاریخ ہے جی, 23 تاریخ کو جواب دینا ہوگا ان کو. وہ فیصلہ تو ان کا ہے. اور دوسرا, یہ جو نگران حکومتیں ہیں یہ غیر قانونی کام کر رہی ہیں, اس پہ بھی کوئی فیصلہ آئے گا, کیونکہ ان کے تو 90 دن پورے ہو چکے ہیں. یہ تو وزیر اعلیٰ رہ نہیں سکتے اس وقت, نہ کے پی میں رہ سکتے نہ پنجاب میں. تو ایک تو یہ ہفتہ جو آنے والا ہے یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بڑا اہم ہے, عدالتوں کے حوالے سے بڑا اہم ہے. عدالتوں نے کئی اہم مقدمات کے فیصلے کر رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ فیصلے پاکستانی قوم کے حق میں ہوں گے. مذاکرات کروانے والے مذاکرات کروائیں گے اور پھر یہ ایک ڈیٹ دیں گے. جون کے پہلے ہفتے میں بجٹ پیش ہو جائے گا. پھر اس بجٹ کی منظوری کے بعد جون کے آخری ہفتے میں حکومت جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کرنے کی بات کرے گی, اور پھر اگست کے اینڈ میں یا ستمبر کے شروع میں الیکشن ہو جائے گی, اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن اکٹھے ہوں. یہاں تو یہ پلاننگ جو ہے, ہمیں تو یہ خبریں مل رہی ہیں کہ جب تک پی ٹی آئی بین نہیں ہو جاتی, عمران خان فارغ نہیں ہو جاتے, نائل نہیں ہو جاتے, اس وقت تک الیکشن کے دور دور تک کوئی چانسز نہیں ہے. نہیں, پی ٹی آئی کو بین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پی ٹی آئی بین نہیں ہوگی. دہشت یہ گرد کابینہ میں ہے. بات ہوئی. جس طرح کی کمپین چلائی جا رہی ہے, تشہیر چلائی جا رہی ہے سارے میڈیا پر, اور وہ میڈیا نیشنل ٹی وی پر, یا وہ میڈیا جو نواز شریف کا یا ظاہر اپوزیشن جماعتیں, وہ تو دیکھیے بڑا چہتا میڈیا ہے, حکومت ان کی ہے, کنٹرولڈ میڈیا ہے. لیکن گزارش یہ ہے خان صاحب کہ کیا 11 اغوا کے بعد پیپلز پارٹی بین ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی. کیا روگ آرمی کے اشتہار نواز شریف نے چلائے تھے اس کے بعد مسلم لیگ بین ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی. کیا ڈان لیگ کے بعد مسلم لیگ بین ہوئی؟ نہیں ہوئی. تو پارٹیاں اس طرح بین نہیں ہوتی. کابینہ میں یہ بات آئی تھی, زیادہ وزراء نے یہ مخالفت کی کہ پی ٹی آئی کو بین نہ کیا جائے, کیونکہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اور انہوں نے سیاسی جدوجہد کی ہے. اب تو مسلم لیگ نون کے قائد جو ہیں میاں نواز شریف صاحب, وہ ان کے بیانات میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں نہ چلائے جائیں, وہ سول عدالتوں میں چلائے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ کچھ انٹرنیشنل قوتیں ہیں, انہوں نے اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیا ہے. آپ نے تو یورپ کی بات کی, برطانیہ کی بات کی, امریکہ کی بات کی, لیکن پاکستان کی ہمسائیگی میں چین اور سعودی عرب بھی ہے, انہوں نے بھی باتیں کی ہیں. چین نے بھی کہا ہے کہ سیاسی استحکام لائیں. پاکستان میں اس وقت خان صاحب سیاسی, سماجی, معاشی عدم استحکام ہے. اب معاشی اور سماجی عدم استحکام کو روکنے کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے, اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ہو. تو چین والوں نے تو صاف کہا کہ بھائی استحکام لائیں. اب 9 مئی کے بعد سعودی عرب والوں نے بھی بڑا کو رول پلے کیا ہے, اور اب وہ مشکل صورتحال نہیں رہے گی جو پاکستان میں نظر آ رہی تھی. سیاسی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ صبر کریں, 2-3 دن میں خیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مائنس عمران پی ٹی آئی کیا سروائیو کرے گی؟ نہیں, مائنس والی بات ہی نہیں. پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے, عمران خان کے بغیر کون سی پی ٹی آئی؟ عمران خان مائنس نہیں ہونے جا رہا. چلے میری 2-3 باتیں یاد رکھیے گا, آپ کے ناظرین بھی یاد رکھیں. عمران خان مائنس نہیں ہونے جا رہا, عمران خان کی پارٹی پہ بین نہیں لگ رہا, عمران خان گرفتار نہیں ہوگا, الیکشن ہوں گے اور عمران خان اقتدار میں آئے گا, بھاری اکثریت سے آئے گا. کیسے یہ آئے باتیں گا؟ کیسے آئے گا؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ الیکشن کے ذریعے آئے گا, ووٹ آئے پہ گا طاقت سے آئے گا. لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ جس طرح کی دشمنی یا جس طرح کے تناؤ کے ماحول کے اندر موجودہ جو عسکری قیادت ہے, ایک طرف ندیم انجم صاحب ہیں, دوسری طرف حافظ صاحب ہیں, اور ان کے اوپر ظاہر ہے جو عمران خان صاحب ان کو
ان کا نام بھی مینشن کر چکے ہیں ہر طرح سے. یہ بھی کہا ہے کہ مجھے گرفتار جو ہے انہوں نے کروایا ہے, اغوا کروایا بلکہ ہائی کورٹ سے, باہر کی جو ملکوں دیکھیے اس طرح کی. تو تو اس طرح بغیر کوئی میڈیشن کے یہاں یہ سارے اسٹیک ہولڈر ایک جگہ تو نہیں رکھ سکتے, اپنی پوزیشن پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے اسی جنرل باجوہ کے خلاف نواز شریف باتیں کرتے رہے, ہم، اسی جنرل باجوہ کے دور میں وہ اقتدار میں بھی آ گئے. تو یہ میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی ایسی بات ہو. جو موسم کوئی ہوتے ہیں کبھی انڈرسٹینڈنگ, کوئی موسم ظاہر ہے. انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی نا جی, بیچ میں کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, الیکشن ہو جائیں گے. صدر عارف الوی کے ذریعے یا سعودی عرب کے؟ میری ایک بات سنیں, جی. میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا, کسی بندے کا نام نہیں لیتا. نواز شریف کو بھی جہاز پہ بٹھا کے سعودی عرب بھیج دیا تھا نا. پتہ نہیں وہ سعودی عرب کے کہنے پہ بھیجا تھا اسٹیبلشمنٹ نے یا امریکہ کے کہنے پہ بھیجا تھا, بھیج دیا تھا. تو پاکستان میں بہت سے معاملات چلتے ہیں. عمران اب کیوں نہیں جا رہے ہیں اگر حالات اتنی مشکل ہو گئے ان کے عمران لیے؟ صاحب کبھی نہیں جائیں گے. عمران خان کا جینا مرنا اس ملک میں ہے, وہ نہیں جائے گا. وہ جب مافیا تھوڑا ہے, اس نے ہم، دولت باہر تھوڑی اکٹھی کی ہے, اس نے کوئی کرپشن کی ہے, وہ کیوں جائے بھائی؟ وہ نہیں جاتا. اس کو جانے کی کئی مرتبہ آفرز ہوئی ہیں, ہم، اس کو بہت آفرز ہوئی ہیں جانے کی. اسے ڈرایا بھی گیا ہے, دھمکایا بھی گیا ہے کہ چلے جاؤ نہیں تو مار دیا جائے گا. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, میرا ملک ہے, میں اسی ملک میں رہوں گا. یہ باتیں تو صحیح ہیں, لیکن ایک بات مجھے بتائیں مظہر اللہ صاحب, آپ بھی ذرا اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو, بہت سارے صحافی ہیں, میں بھی کوشش کرتا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہم نے لینا دینا ان سے کیا ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے پاس اس وقت کیٹر موجود ہے, جس طرح کے لیڈر موجود ہے, اس میں سے عمران ایک بہتر آدمی تھا کہ اس نے ہر چیز سامنے عوام کے سامنے رکھی اور کچھ چھپایا نہیں, کرپشن نہیں کی. یہ معاملات اس کا ماضی ہمارے اور حال ہمارے سامنے ہے. لیکن سیم ٹائم ڈونٹ یو تھنک کہ اس کے اندر ایک گمنڈ ہے, غرور ہے, گفتگو غیر معیاری ہے, بے وقتی زیادہ بول دیتا ہے, جو نہیں کہنے والی باتیں ہوتی ہیں. یہ اس کی ٹیوننگ کون کرے, اس کو سمجھائے کیا کون کہ کس طرح کے سفارتی آداب ہونے چاہیے, فوج کے بارے میں کیا گفتگو کرے, اپنے اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں ان کو کس طرح مخاطب کرے. کچھ ہوتا ہے نا, کوئی آداب ہوتے ہیں لیڈروں کے. آج کل چونکہ ہر لیڈر کو بچے بھی آئیڈیلائز کرتے ہیں, گالی گلوچ تو تڑا یہ ساری گفتگو کرتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس کی بہرحال یہ چیزیں لیک ہیں, یہ ہونی نہیں چاہیے. ایک طرف آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, ایک طرف آپ گمانڈ غرور اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو مہذب معاشرے کے لیے ضروری نہیں ہے, اور خاص کر کے جو مہذب اور شائستہ زبان ہے وہ کسی صورت میں بھی یہ نہیں ہے, اس کی کیٹیگری پر نہیں اترتے جس طرح کی یہ زبان بازاری استعمال کرتے ہیں. اگین دو تین باتیں ہیں. ہم، ایک تو 70 سال کی عمر کے بندے کو سمجھایا نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے. دوسرا, میرے تجربے میں یہ مشاہدے میں ایک بات آئی ہے کہ کچھ عرصے سے عمران خان تو تڑاک کی بات نہیں کر رہے, بہت سی ٹھنڈے لہجے میں باتیں کر رہے ہیں, تو تڑاک کی بات نہیں کر رہے. 9 مئی کے واقعات کی بھی انہوں نے مذمت کی ہے. دوسری بات, میرا یہ نہیں کہ میں ان کو ڈیفینڈ کرتا ہوں, میرا تو مسئلہ اور ہے. میرا ملک تو لٹ رہا تھا, میرے ملک کو 2 سیاسی پارٹیاں جونکوں کی طرح لگی ہوئی تھی, اور ان کی لوٹ مار کی وجہ سے میرا ملک بنگلہ دیش سے پیچھے چلا گیا, میرا ملک انڈیا سے پیچھے چلا گیا, میرا ملک معاشی لحاظ سے افغانستان سے بھی پیچھے چلا گیا. میرا مسئلہ یہ ہے, میں کسی شخصیت کی محبت میں کوئی گرفتار نہیں ہوں. تو عمران خان ان میں سے ایک ایسی شخصیت آئے جنہوں نے کہا کہ کرپشن روکی جائے, جنہوں نے کہا منی لانڈرنگ روکی جائے, جنہوں نے کہا پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا, کرنی چاہیے. دیکھیے ان کے اگر 3.5 سالہ دور کا حساب کیا جائے تو اس میں 2-2.5 سال تو کرونا رہا, اور کرونا کو بھی انہوں نے اتنے اچھے انداز سے ٹیکل کیا کہ دنیا نے تعریف کی کہ پاکستان پہلے 5 ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے کرونا کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا. اسی کرونا کے دوران
عمران خان نے کاروبار بند نہیں ہونے دیا، ملک بند نہیں ہونے دیا. جو ہماری انڈسٹری ٹیکسٹائل کی 30 سال پہلے بند ہو گئی تھی، پاور لومز، وہ چلنا شروع ہو گئی تھی، ان کو بڑے بڑے آرڈرز ملنا شروع ہو گئے تھے، اور پاکستان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ بھی زیادہ ہو گیا تھا، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، تو پاکستان تو ترقی کر رہا تھا. یہ تو پھر مافیاز جو تھے یہ پڑ گئے، انہوں نے کہا یہ ترقی کرتا چلا گیا اس طرح، تو یہ تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو میں گزارش یہ ہے خان صاحب کہ میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. عمران خان بہتر آدمی ہے، سچا آدمی، جو آپ کہتے ہیں نا وہ ساری باتیں کر دیتا ہے، سچا آدمی ہے. سچا آدمی معصوم ہوتا ہے، اور معصوم آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سی بات چھپانی ہے، کون سی کرنی ہے. یہ جو ہے نا بڑے بڑے سیاسی دماغ رکھنے والے، یہ تو بہت سی باتیں چھپاتے ہیں. وہ تو جھوٹ بولتا نہیں، وہ کہتا جی اوپن بات ہے. ایک دن کسی نے کوئی سوال کر دیا تھا تو اس نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا اور سچ بتا نہیں سکتا اس وقت. کہ جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ماریا نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں سچ بول نہیں سکتا اور مطلب سچ بتا نہیں سکتا اور جھوٹ بول نہیں سکتا. اچھا چلو، صاحب چیز پاکستانی ہے، وہ کیوں عمران خان کے پیچھے ہیں؟ وہ اسی لیے پیچھے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا ہمدرد ہے، یہ پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے. باقی تو لوٹ مار کرتے ہیں، وہ تو لوٹنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں نیب نے کیا تماشا کیا؟ آپ سارے کیسز، ایک سال سے انہوں نے جتنی قانون سازیاں کی وہ ان کے لیے ہوئیں، پاکستانی لوگوں کے لیے نہیں ہوئیں. اور آج میں نیب کا ایک اور تماشا دیکھ رہا ہوں کہ آشیانہ ہاؤسنگ میں بھی ان کو فارغ کر دیا جی، کلین چٹ دے دی ہے. تو اس کا مطلب ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اچھا، آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے مظہر برلاد صاحب، اس وقت صحافیوں پر بڑا برا وقت آیا ہوا ہے، خاص کر کے عمران ریاض کا پتہ نہیں، اوریا مقبول جان کا پتہ نہیں. اور دیکھیں اوریا مقبول جان، آپ دیکھیں کیسا صحافی ہے جس کو آپ اس سے اختلاف بھی کریں لیکن اس کی ورتھ دیکھیں، اس کی اسٹڈی دیکھیں. میرے بھی پروگرام میں یہاں پر اسٹوڈیو میں آئے تھے، بڑے نفیس انسان ہیں، اور جس طرح کے مذہبی آدمی ہیں اور جس طرح کے حالات اور جس طرح کے پاکستانی وہ ہیں، تو آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ ان کے اوپر برا وقت آیا تو آپ پر بھی آ سکتا ہے؟ آپ بڑے ووکل ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں اور تجزیے پروگرام، تو ڈر نہیں لگ رہا کیا؟ شیراز خان صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ ڈرتا میں صرف اللہ تعالیٰ سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں، ان کے گھرانے سے عشق کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں قافلہ حسینی کا ایک مسافر ہوں، تو مجھے تو ڈر نہیں لگتا ان دنیا داروں سے. دوسری بات کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، میں نے کسی کا حق نہیں کھایا، یہ میں نے بول رہے ہیں کسی پہ ظلم نہیں کیا. جس طرح کرپٹ لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے اس وجہ سے بھی کر رہے تو میری کرپٹ. تو کوئی کمزوریاں نہیں ہیں کہ میں نے کسی کا حق کھایا ہو یا کوئی اس طرح کی بات کی ہو. میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں اس پروفیشن میں آیا تھا تو میں نے اپنے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے رزق حرام سے بچا کے رکھنا، میں کسی کو بلیک میل نہ کروں، میں جھوٹ نہ لکھوں نہ بولوں. تو میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور کسی سے نہیں ڈرتا. باقی کوئی نہیں، مقدر میں جو آزمائشیں ہوتی ہیں، دیکھیے یہ جو مشکل وقت ہوتا ہے نا، مرنا ایک دفعہ ہے، جینا ایک ایک دفعہ ہے. سیکنڈ جی ایک سیکنڈ دیجئے سر خان صاحب. یہ جو مشکل وقت ہوتا ہے اس کے بارے میں کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مشکل وقت عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مشکل وقت آپ کو خدا کے نزدیک کر دے تو آزمائش ہے، اور اگر مشکل وقت آپ کو خدا سے دور کر دے تو عذاب ہے. تو ہمارے لیے آزمائشیں آئیں بھی تو ہم خدا کے نزدیک رہیں گے مشکل وقت میں بھی. اللہ استقامت بخشے اور اپنی ربوبیت کے صدقے ہم سب کو رزق حلال کمانے، کھانے اور کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آپ سب کا بہت شکریہ اور مظہر اللہ صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے پورا 1 گھنٹہ مجھے دیا اور ساری باتیں پاکستان کے حوالے سے ہوئی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے ان پروگراموں میں مظہر اللہ صاحب کو واپس لاؤں، اور اللہ پاکستان کو استحکام بخشے، پاکستان کی مسلح افواج کو اپنے وطن کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملک کے اندر جو افراتفری سیاسی انتشار ہے وہ ختم ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.